اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی معزز دوستوں اور ساتھیوں اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام مشاہدین کرام، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اس پروگرام کے توسط سے جو پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے اور جو پیغام دینے والے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی زندگیوں پہ مسلسل ایک نگرانی والی نظر رکھیں، اور جہاں کہیں بھی وہ اپنی زندگی میں اپنے کردار میں اصلاح کی ضرورت محسوس کریں، تربیت کی ضرورت محسوس کریں، ان کی جانب ان کی توجہ ہو اور وہ اصلاح کے لیے اس کے اوپر کاربند ہو۔ یہ جو پروگرام ہے یہ شعبہ تربیت جماعت اسلامی بلوچستان کی جانب سے اسی لیے وہ طے کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایک ایسا پیغام پہنچائیں کہ جو تمام انسانوں کی زندگی کے لیے کارگر بھی ہو، سود مند بھی ہو اور اس سے لوگ استفادہ بھی کر سکیں۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آج جب ہم اس پروگرام میں جمع ہو رہے ہیں تو ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے، بہت سارے تربیتی پہلوؤں کی جانب ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو چیز اس حوالے سے مشہور ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ وہ حج کے اندر بھی شامل ہوتا ہے۔ جب لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں یہاں سے اور ایک بہت بڑی قربانی دے کے، بدنی تھکاوٹ کو قبول کر کے، مالی بوجھ کو برداشت کر کے جب وہ اللہ کے گھر عبادت کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس حج کے عمل کے اندر بھی ایک بہت بڑا عمل قربانی کا ہے، اور اس قربانی کے ادا کرنے کے نتیجے میں ان کا حج مقبول ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جاتے اور اپنے اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک بہت ہی عظیم سنت ہے، جو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اتباع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے اس کو مشروع قرار دیا ہے، اور یہ بات فرمائی ہے کہ ہر صاحب استطاعت کو، یعنی جس کے پاس پیسے موجود ہوں، جس کے پاس کچھ بچت موجود ہو، اور جو اپنے گھریلو اخراجات ادا کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ رقم اپنی جیب میں رکھتا ہو جس سے قربانی خریدی جا سکتی ہو بآسانی، اور کوئی شخص قربانی کے خریدنے کے باوجود بھی زیر بار نہ ہوتا ہو، اسے قرض نہ لینا پڑتا ہو۔ استطاعت کا مفہوم اور استطاعت کی تشریح، تو ایسے تمام حضرات کے جن کی زندگی اس تشریح کے مطابق ہوتی ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ قربانی ضرور خریدیں، قربانی ضرور بجا لائیں، اور قربانی کے جانور کی جو خیرات ہے اس سے لوگوں کو استفادہ کرنے کا موقع دیں۔ لیکن اس موقع پہ ہمیں یہاں اس بات پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خود قربانی کا یہ عمل جو ہے یہ اپنے اندر کیسے کیسے معانی پنہا رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو جب اللہ کے حضور پیش کیا تو اس وقت کون سی ایسی کیفیات تھیں کہ جو ہمارے اندر بھی اگر وہ پیدا ہو جائیں، یا اگر وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اور ہم اس کے باوجود بھی قربانی بھی کیے چلے جاتے ہیں، اپنی ساری زندگی کے ایام بھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس کیفیت سے ہم دو چار نہیں ہوتے، تو شاید ہم ابھی تربیت کے اس مرحلے پہ نہیں پہنچے جہاں تک ہمیں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی بنیادی مقصد بھی ہے کہ ہر سال جب یہ قربانی کا دن آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی کیفیت اور وہ جذبات اثر نو ذہنوں کے اندر تازہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تازہ نہیں ہوتے تو ان کو تازہ کیا جانا چاہیے، اور تازہ کروایا جاتا ہے علماء کی جانب سے، مصلحین کی جانب سے، نصیحت کنندگان کی جانب سے، تاکہ ہم اگر پورے سال کے لیے نہیں تو کم از کم چند ایام، چند ایسے ہمارے اوپر ضرور گزرنے چاہیے کہ ہم ایک سرشاری کی کیفیت میں، ایک فنا فی اللہ ہونے کی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم اللہ کے حضور اپنی قربانیوں کو پیش کریں۔
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کئی مقامات پہ، لیکن سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ایک ایسی کیفیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دلوں کے اندر ایک خاص جذب و سرور کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ بڑے قابل توجہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ بھاگنے دوڑنے چلنے پھرنے کام کاج کرنے کے برابر ہو گئے اور اس کے قابل ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے اور خدمت بجا لانے، بیت اللہ کی صفائی، بیت اللہ کی تعمیر، یہ سارے کاموں کی استعداد ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور ایک تند و من جوان انسان کی صورت میں حضرت اسماعیل تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ تم اپنے اس بیٹے کو کہ جو اب تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن چکا ہے، تمہارے ساتھ چلتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، اور تمہارے ساتھ اس خدمت دین کے کام میں بھی مصروف ہے، یہ تمہارا سہارا بن گیا ہے، اس موقع پہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ اب تم اس بیٹے کو اپنے ذبح کر دو۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی کیفیت ہوگی اور کیسا ایک حضرت ابراہیم کے لیے کڑا امتحان ہوگا جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ اور روایات جو کہ ان آیات کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں اسباب نزول کے زمرے میں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو مفسرین نے یہ تفاصیل بتائی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہے وہ 80 سال سے اوپر تھی، بعض مفسرین نے 86 سال کا تذکرہ کیا ہے، بعض نے کم و بیش اس کے قریب کسی مدت کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی ایک اتنی طویل مدت کے بعد جب اللہ رب العزت نے خصوصی دعاؤں کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی حضرت اسماعیل کی شکل میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہوگا اور کس قدر جذبات اس سے وابستہ ہوں گے، اور کیسی کیسی تمنائیں باپ کے دل کے اندر جو ہے وہ پنپ رہی ہوں گی کہ میرا یہ بیٹا کہ جو مجھے اس عمر میں ملا ہے یہ آگے چل کے میری کس طرح سے میرا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، میری زندگی کا سہارا بن سکتا ہے، اور کس طرح یہ میرے ساتھ اللہ کی جانب سے میرے اوپر عائد کیے گئے جو فرائض ہیں ان کی بجاوری میں یہ میرے ساتھ کس طرح سے تعاون کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کو یہ حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں باپ اور بیٹا مل کے میرے اس گھر کو صاف کرو، میرے اس گھر کی نظافت کا خیال رکھو، اور یہاں پہ آنے والے عبادت کرنے والے لوگ، طواف کرنے والے لوگوں کی خدمت کا کام انجام دو۔ تو گویا کہ یہ حضرت اسماعیل کو بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے مشن میں شامل کر دیا تھا، اور پھر اس بڑی عمر کے اندر ایک بڑی آرزو اور تمنا اور انتظار کے بعد جب اولاد ملتی ہے تو اس اولاد کی محبت اور اس اولاد کی قدر و منزلت جو ہے وہ اسی باپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ جس نے ایک طویل انتظار کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پایا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب وہ کام کاج کے قابل ہو گئے، یعنی ان کی بچپن کی زندگی اور بچپن کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب وہ باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گئے تھے، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکے تھے، باپ کے ساتھ ان کے اوپر عائد جو فریضہ ہے نبوت کا اس کی ادائیگی میں تعاون کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کا ایک جفاکش اور محنت کش اور اس طرح کا ایک نوجوان جو کسی کا نسبی بیٹا بھی ہو اور اس کا ایک خونی تعلق بھی اس کے ساتھ ہو، اس کا کتنا گہرا تعلق ہوگا آپس میں رشتے کا اپنے باپ کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت وہیں اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ اب تم اس کو ذبح کر دو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جب یہ بات اپنے
والد محترم کی زبان سے سنی تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے کہ وہ ایک خاندان نبوت اور ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق تھا کہ جس میں نبوت مسلسل چلی آ رہی تھی اور موجود تھی، جس میں ایک نبوت کا شعور جو ہے وہ پایا جاتا تھا، اور اس سے پہلے آنے والے انبیاء کی زندگیوں کا حال احوال بھی اس پورے خاندان کے اندر معلوم تھا، رائج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے پہلے انبیاء کی زندگیوں کے جو حالات تھے وہ بھی بتائے گئے تھے، اور وہ ضرور گھر کے اندر بچوں کی تربیت کے ضمن میں بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہوتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہیں پہ آپ نے تربیت پائی تھی، وہیں پہ آپ کی نشو و نما ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں آپ تصور کیجئے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ کس قدر اعلیٰ درجے کے اوپر تربیت پا چکا تھا۔ انہوں نے کہیں بھی کسی پریشانی کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی جذبات کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے اس بات کو سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنے اس بوڑھے والد کو کم از کم یہ تو کہوں کہ بھائی اس طرح بھلا دنیا میں کب ہوتا ہے کہ کوئی اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ کہا ہے، اس کا کوئی اور مفہوم ہوگا، آپ اللہ رب العزت سے پوچھیں، آپ اللہ سے دریافت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت یہ نہ ہو کہ وہ عملی طور پہ ایک باپ کو یہ کہے کہ وہ اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کر دے، تو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں حیل و حجت، کوئی تشریح، کوئی توضیح طلب کرنا فطری طور پہ انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمان اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، انہوں نے کسی پریشانی، کسی ہیجان، کسی جذباتی کیفیت کا کوئی اظہار نہیں کیا، اور انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ اور انتہائی اطمینان کے ساتھ اور بالکل پورے یقین اور عزم کے ساتھ انہوں نے اپنے والد صاحب کو کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے بس آپ وہ کر گزریں، آپ کو بالکل کسی حیل و حجت کی ضرورت نہیں، پشیمانی اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے، بس آپ کر گزریں۔ یعنی ایسا عظیم الشان بیٹا، ایسا تربیت یافتہ بیٹا جس کی تربیت کے اوپر رشک ہوتا ہے، جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور وہ اپنے باپ سے یہ بھی نہ پوچھے کہ بھائی آپ ذرا معلوم تو کریں کہ اس حکم کا مفہوم کیا یہی ہے، ایسا کبھی ہوا ہے دنیا میں، اور ایسا کیا کوئی معقول ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ کوئی سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یہ نہیں انہوں نے کیا، اور وہ بالکل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ تو حقیقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک بکرے اور ایک دمبے اور ایک گائے اور ایک بیل کی قربانی دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اجر کما لیا، اور ہم نے بہت بڑی جو ہے وہ قربانی اللہ کے حضور پیش کر دی، ہم نے بڑا تیر مارا۔ یہ کبھی ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے، کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی عظیم رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت ابراہیم کی قربانی کی سنت تازہ کرنے کے لیے ہم پر یہ لازم نہیں کیا، ورنہ اگر اللہ رب العزت حقیقی طور پہ اس سنت کا اجرا فرماتے تو پھر تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنے حقیقی فلاں بیٹے کو، بڑی قیامت آتی، کتنی بڑی تکلیف انسانوں کے درمیان وجود میں آتی، اور کیسی ایک کڑی آزمائش ہوتی انسانوں کے اوپر، اور مسلسل ہر سال وہ تلوار جو ہے قربانی کی لٹکتی رہتی انسانوں کے اوپر۔ کوئی ایسا ہو سکتا تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم کے ماں سوا شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو سکتا کہ وہ اللہ رب العزت کی اس حکم کی بجا آوری کے لیے اس ہو جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہو جاتا۔ اور پھر کیا ہر ایک کا بیٹا اتنا وفا شعار ہوتا، ہر ایک کا بیٹا اتنا فرما بردار ہوتا، اتنا اطاعت گزار ہوتا کہ وہ اپنے باپ کے اس حکم کو دیکھ کے وہ سر تسلیم خم کرتا اور اپنی گردن بالکل نیچے جھکا دیتا اور چھری کے نیچے لیٹ جاتا؟ یہ بھی تو ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اگر یہ حکم باقی ہوتا تو کتنے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے فرار ہو جاتے، اپنی جان بچانے کے لیے چلے جاتے۔ یعنی اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر بے عین ہی یہی حکم باقی ہوتا، یہ تو اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس سنت کو اس شکل میں تبدیل کر دیا کہ وہ امت کے لیے آسانی کا باعث ہو،
امت کے لیے خوشحالی کا باعث ہو، امت کے لیے خوشی کا باعث بن جائے، مسرت کا باعث بن جائے، اور وقتی طور پہ ان کی بھوک مٹانے کا باعث بن جائے، غریبوں کی مدد کے اسباب اس کے اندر سے نکل آئیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ ایک خوشی کے ماحول کے اندر اپنا وہ دن گزاریں گے، جو دن فی الحقیقت قربانی کا دن ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کڑی قربانی کی یاد کے اندر تازہ کیا جا رہا ہے اور گزارا جا رہا ہے۔ تو نہ ایسا باپ کبھی چشم انسانیت نے دیکھا ہے، اور نہ ایسا بیٹا جو ہے وہ کسی چشم فلک نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کی مثال اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے، جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا۔ اور اللہ رب العزت آگے یہ فرماتے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، کسی ایک کا تذکرہ نہیں اللہ نے کیا، یعنی باپ نے بھی اپنے سینے کے اوپر پتھر رکھا اور اس کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بیٹا بھی اس کے لیے تیار ہو گیا کہ اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ باپ نے بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہے تو خواہ وہ بیٹا میں ہوں، مجھے اللہ کے حکم کے سامنے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے، میں اللہ کے اس حکم کے لیے بالکل، اس کی بجاوری کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو اللہ نے یہاں دونوں کے متعلق یہ فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں جب مطیع ہو گئے اللہ کے سامنے، انہوں نے اپنی فرما برداری کو اللہ کے سامنے اپنی اطاعت کو پیش کر دیا، اور اس کی صورت کیا ہوئی؟ وتلہ للجبین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ پیشانی کے بل لٹانے کا مطلب کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے چہرے کے بل بھی اسے جو ہے وہ کمر کے بل بھی لٹا سکتے تھے، لیکن کمر کے بل لٹاتے تو بیٹے کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا، اور فرط جذبات سے ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پھسل جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی جو قوت ہے وہ اس کے اندر، توانائی کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے، اور وہ چھری نہ پھیر سکیں، یا چھری جو ہے ان کے ہاتھ سے گر جائے اور وہ قربانی کا عمل پورا نہ ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس متوقع جو کیفیات تھیں ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کمر کے بل، گردن کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹایا، چہرے کے بل لٹایا، تاکہ چہرہ نیچے ہو۔ اور جب یہ کیفیت مکمل طور پہ حاصل ہو گئی اور ذبح کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی باقاعدہ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھری نہیں چلائی بلکہ انہوں نے چھری چلا دی، اور اپنے اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والے حکم کو انہوں نے مکمل کر دیا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں سے یہ صدا لگائی کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کر لیا، تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، تم نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ تو خواب میں تو یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کسی دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب میں تو یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو اپنے حقیقی بیٹا ہے، جس کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے انہوں نے طلب کیا تھا، اس کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ انہوں نے حقیقت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اس سے انہوں نے گریز نہیں کیا، کوئی دریغ اس میں نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک کوئی اور قربانی جو ہے اللہ نے اس چھری کے نیچے رکھ دی، جس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مینڈھا جو ہے وہ اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ چھری کے نیچے رکھ دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے صحیح و سالم اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کا کتنا بڑا عظیم مقام تھا۔ ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہم تو 15,000 20,000 25,000 کی ایک قربانی دیتے ہیں،
اور ہم تو ایک گھر میں پلے ہوئے جس پہ کوئی خرچ بھی نہیں آیا ہوتا، اس طرح کی کسی جانور، بیل ہو یا گائے ہو یا کوئی مینڈا ہو یا بکرا ہو، ہم تو اس کی قربانی دے کے بڑے اینٹ سے پھرتے ہیں اور بہت گویا کہ فخر سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ احسان جتلانے کی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر۔ یہ کیفیت اور اس کیفیت کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے اصل میں تربیتی پہلو، تربیتی نکتہ کہ جس کے اوپر ہمیں سب نے غور کرنا ہے، اور یہ پوری زندگی کے اندر انسان کو ایک ایسے تربیت سے نوازتا ہے، ایک ایسی صلاحیت سے نوازتا ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کے اندر، اپنی زندگی کی تمام حرکات کے اندر، اپنی زندگی کے تمام مراحل کے اندر وہ پھر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، اللہ کے سامنے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی پہلو ہے کہ جو ہمیں اس فلسفہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے اور ہماری زندگی کی تمام تربیتی نقائص کو دور کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، وہ گھر سے متعلق ہو، وہ خاندان سے متعلق ہو، وہ سیاست سے متعلق ہو، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات سے متعلق ہو، کسی بھی نوعیت کی زندگی ہو، خلوت کی زندگی ہو، اجتماعیت کی زندگی ہو، لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ تربیت کا محتاج ہے۔ انسان کے اوپر ایسے جذبات غالب آتے رہتے ہیں جو شیطان کی جانب سے اور ان نفسانی خیالات کی وجہ سے، اور یہ دنیا کی جو کشش ہے اور اس کی جو رونق ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، اس کی بنا پہ انسانی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی رہتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے اندر وہ جذبات متلاطم نہیں رہتے ہر وقت کہ جو اللہ کے سامنے قربانی دینے کی کیفیت پیدا کر دیں، بلکہ وہ جان چھڑانے لگتا ہے، وہ کنی کترانے لگتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے مشقت آمیز ماحول سے، مشقتوں کو برداشت کرنے سے، اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے جو تکالیف انسان کے سامنے آتی ہیں، اور جو انبیاء کی دعوت ہے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، اس دعوت حق کو، اس کلمہ حق کو اس سرزمین کے اوپر متعارف کروانے کے لیے، اس کی شناخت بڑھانے کے لیے انسان کے اوپر جو فرائض عائد ہیں، مسلمان کے اوپر جو چیزیں جو ہیں اللہ نے عائد کر دی ہیں، یہ تمام چیزیں انسان ان کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، ضعف کا، کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب اسی بنا پہ ہوتا ہے کہ انسانی تربیت کے اندر نقص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر آپ اگر دیکھیں تو انسان اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ ان سب کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ اس فلسفہ قربانی کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ باقی ساری قربانیاں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، بدن کی تھکن اور بدن کی راحت کی قربانی، آنکھوں سے نیند کی قربانی، پیٹ اور بطن سے انسان کے جو ہے وہ خوراک کی قربانی اور اپنوں کے قرب کی قربانی، یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت ہیچ ہے اس کے سامنے کہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ جو ہے وہ جن الفاظ میں کیا گیا ہے، بیٹے کی قربانی، ایک نسبی ایک فرزند کی قربانی، یہ اس کا کہاں اس کے سامنے یہ چیزیں ٹھہر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمارے دل کے اندر کم از کم یہ جذبہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت قوت کے ساتھ ابھرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی قربانی دے سکتے تھے اللہ کے رستے کے اندر، اس طرح سے وہ ایک ایثار کا اور ایک وفاداری کا اللہ کے سامنے اس طرح سے اظہار کر سکتے تھے، تو پھر میری کیا حیثیت ہے کہ میں تھوڑی سی اپنی نیند قربان کر دوں اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، میں اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کا شعور پیدا کرنے کے لیے، میں اس سرزمین کے اوپر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی جو جد و جہد ہے اس کا حصہ بننے کے لیے تھوڑا سا اپنا مال قربان کروں، تھوڑی سی اپنی راحت قربان کر دوں۔ یہ تو کوئی ایسا بڑا سودا نہیں ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور اس کے اوپر یعنی عمل کرنا، اس کے اوپر اس کو کر گزرنا، یہ تو کوئی ایسی مشقت آمیز بات نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک حوصلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جذبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک آمادگی جو ہے اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس آمادگی کے نتیجے میں وہ اس مشن کو کما حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بحیثیت ایک مسلمان اس کے اوپر عائد کر رکھا ہے۔ یہ کسی خاص گروہ کا کام نہیں ہے، یہ کسی خاص جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کسی خاص تنظیم کا کام نہیں ہے، یہ بحیثیت کلمہ گو مسلمان تمام انسانوں کے اوپر یہ بات عائد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به
ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین کے قیام، دین کو غالب کرنے، دین کو اس سرزمین کے اوپر نافذ کرنے، ان انسانوں کے اوپر اس دین کی بالادستی کو ثابت کرنا، یہ ایسے فرائض اور احکامات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے اوپر عائد کی ہیں۔ یہ صرف میرے اوپر نہیں ہے، صرف آپ کے اوپر نہیں ہے، ہر باشعور مسلمان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہے کہ وہ اس کام کے اوپر توجہ دے اور اس کام کے رستے میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو وہ دور کر دے، اور اس کام کے دوران اس کے اوپر جتنے بوجھ آتے ہیں، چاہے وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں یا وہ کسی اور نوعیت کے ہوں، وہ ان کو سب کے سب ان کو برداشت کرے اور ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسی بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا عظیم تمغہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور ایک بہت بڑا عظیم درجہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، یعنی یہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خود اس پوری نسل انسانی کے اندر اکیلے تنہا ایک امت کا درجہ رکھتے ہیں، ایک پوری امت کا درجہ رکھتے ہیں، ایک پوری اجتماعیت کا درجہ ہے ان کا۔ حالانکہ وہ تنہا ایک فرد تھے، ایک ہی نفس تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو وابستگی تھی اپنے مشن کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے سامنے ان کی جو وفاداری کی کیفیت تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے جد و جہد کی، جس طرح سے بے لوث طریقے سے انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا، اللہ کے دین کا شعور لوگوں کے اندر اجاگر کیا، جس طرح انہوں نے جابروں اور غاصبوں اور ظالموں کا مقابلہ کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نمرود کتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کا انہوں نے مقابلہ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے گفتگو میں بھی مقابلہ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے میدان جنگ میں بھی مقابلہ کیا۔ خود ان کا گھر بت پرستی کا مرکز تھا، بت تراشی کا مرکز تھا۔ اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کیسے حکمت سے وہ پیش آئے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا پیغام دیا۔ تو یہ جو ان کی کارکردگی تھی اور یہ جو مسلسل ان کی خدمات تھیں، ان کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پوری امت کا درجہ دیا ہے۔ وہ تنہا انسان، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک عظیم لاکھوں اربوں انسانوں کی امت۔ تو یہ درجہ ایسے ہی تو نہیں ملا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو کوئی بھی ہم میں سے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، سیرت کو تازہ کرنے، اور اللہ کے اس سونپے ہوئے مشن کو انسانوں کے درمیان فروغ دینے کے لیے محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، قربانی دے گا، اور وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، وہ ہے در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے کے اوپر چلنے والا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا۔ اور اس کے نتیجے میں اس کا بھی آہستہ آہستہ اللہ کے ہاں وہی درجہ ہوگا کہ جیسے درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اللہ کے ہاں حاصل کیا، ایک بلند درجہ حاصل کیا۔ ہم ایک ایسی ہی امت کے ایک رہنے والے ہیں، ایک ایسی امت سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس کا ایک عظیم مشن ہے، جو مشن اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کو بھی سونپا تھا، اور وہی مشن ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سونپا گیا۔ اور ہم میں سے جو کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر، آپ کے پیغمبر ہونے کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو اس طرح کا ہر مسلمان اس بات کا اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی میں جد و جہد بھی کرے، اپنی محنت بھی کرے، اور قربانیاں بھی دیتا چلا جائے۔ یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت آخرت کے اندر ہمیں ایک بلند مرتبہ جو ہے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ اس پروگرام میں شرکت کی، کہ جو خاص طور پہ انسانی نقائص کو دور کرنے اور اپنے عمل کے اندر تربیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور پیدا کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس صلاحیت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرما لے اور آپ کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔